شیخ صاحب، آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی تھیں اس میں امن کا خیال رکھا گیا، امن کے لیے وہ جنگیں کی تھیں۔ میرا اگلا سوال ہے کہ کیا ان جنگوں میں اخلاق کا خیال رکھا گیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی، طاقت کا استعمال کیا، فورس کا آپ نے استعمال کیا، وہ معاشرے میں ظالموں کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے، مظلوموں کا حق دلانے کے لیے، معصوموں کی جان بچانے کے لیے، معاشرے میں امن پھیلانے کے لیے، کیونکہ معاشرے میں امن پھیلانے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے پولیس اسٹیشن کھلے ہوئے ہیں، اگر ان کو صحیح طاقت نہیں ملے گی تو کیا وہ معاشرے کے چوروں کو پکڑ پائیں گے؟ کیا معاشرے کے ڈاکوؤں کو کیا وہ گرفت کر پائیں گے؟ نہیں۔ تو دنیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ امن کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر طاقت والی چیز نہیں ہونا چاہیے، تو پھر پورے ملکوں سے پولیس اسٹیشن کا سسٹم نکال دینا پڑے گا۔ پولیس اسٹیشن کا سسٹم یہ بتلا رہا ہے کہ ہمیشہ فورس کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا، فورس کا استعمال دہشت گردی کو مٹانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیررزم کو مٹانے کے لیے بھی اسکواڈ چاہیے، اور وہ اسکواڈ میں کیا ہوتا ہے؟ فورس ہوتی ہے، تاکہ جو بھی دہشت گرد ہوتے ہیں ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑو، لیکن ظالم کا ہاتھ پکڑتے پکڑتے تم خود ظالم کی کیٹیگری میں مت آ جاؤ۔ اس کے کچھ اخلاق ہے، حدود ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3014 کے مطابق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنگ کے دوران عورت مقتول پائی گئی، قتل کی حالت میں، یعنی کہ وہاں پر ہلاک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو نہ مارو اور بچوں کو نہ مارو۔ تو اس میں بچے، بچیاں، عورتیں، بوڑھے سب بچ گئے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ لڑائی کے دوران صرف ان سے لڑو جو تم پر حملہ آور ہوتے، جو لڑتے ہیں، ان سے مت لڑو جو تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 190 میں، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں اور خلفائے راشدین اپنے زمانے میں جب جنگ کا معاملہ پیش آتا اور وہ امن قائم کرنے کے لیے جب فورسز کو بھیجتے تھے، تو اس آیت کی روشنی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تم کو راستے میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے مذہبی عبادت خانوں میں بیٹھ کر لمبے لمبے عبادتوں میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ عیسائی ہوں گے، وہ مجوسی ہوں گے، یاد رکھنا تم ان کو قتل نہ کرنا۔ حالانکہ جو مذہب کا اصل پھیلانے والا ہوتا ہے وہ لڑنے والا نہیں ہوتا، یہ اصل گرو ہی ہوتا ہے نا۔ بالکل۔ لیکن اس کے باوجود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے ان گروؤں کو قتل کر دو، کیونکہ وہ گرو اپنے عبادت خانے میں عبادت میں لگا ہوا، ان کو نصیحت کر سکتے ہیں آپ، ان کو آپ صحیح راستہ کیا ہے بتا سکتے ہیں، آپ کا جو ریلیجن ہے وہ ریلیجن کو جا کے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے، زبردستی نہیں کر سکتے آپ۔ چونکہ اس گرو کے قوم والے ہم پر حملہ کر رہے ہیں تو اس کو جواز بناتے ہوئے، وجہ جواز بناتے ہوئے، اس کو ریزن بناتے ہوئے ہم جا کے اس گرو کو قتل نہیں کریں، کیونکہ وہ گرو تو ہم سے نہیں لڑ رہا ہے۔ کتنا تصور کریے کہ نہیں بھائی گرو کو ہی قتل کرنا چاہیے، تو ہم کہیں گے نہیں وہ تو گرو نہیں لڑ رہا آپ سے، لڑنے والا، کرائم کرنے والے کے طاقت کو توڑا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب ایک قوم پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں کے سویلینز، عام عوام پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی کل کے دن یہ بچے بڑے ہو کر ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں، تو ایسی سوچ ہم نہیں، ایک کا گناہ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 205 کے اندر، واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے فساد کو پسند نہیں کرتے۔ تو جنگوں کے دوران اکثر کیا کرتے ہیں لوگ، جا کر ان کے پانی کو خراب کر دیتے تاکہ وہ پینے کے لائق نہ رہے۔ ایسا آپ نہیں کر سکتے، پانی کو خراب نہیں کرے، وہاں کے درختوں کو آپ جلا دیتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا کسی پرندے کی غذا ہوگی اس درخت سے لگی ہوئی، کسی جانور کی غذا اس سے لگی ہوئی ہوگی، یعنی آپ بد اخلاقی والے کوئی بھی کسی بھی قسم کے کام نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر جنگ کے دوران کوئی تم سے امن مانگے تو کہہ رہے امن دو، اور اس کو قرآن مجید سنا، ہو سکتا اب اس دوران بھی وہ اسلام قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے، اور اس کو امن والی جگہ پر رکھو، اس کو پروٹیکشن کے ایریے میں رکھنا کتنی ذمہ داری ہے، یعنی اخلاق کا مظاہرہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں کے دوران اگر کوئی امن مانگتا ہے تو کیا امن دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امن مانگنے سے پہلے ہی معاف کرا دیتے تھے۔ طائف کے میدان میں کیا انہوں نے امن مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا۔ طائف کے میدان میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا، کیا انہوں نے امن مانگا تھا؟ نہیں مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے معاف کر دے۔ جنگ احد میں پتھر پھینک کر مارنے والے کو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے سمجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ یہ قوم کو عذاب نہ دینا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے۔ ابھی عذاب آنے سے پہلے ہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے ان کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے نا آپ نے دعا دے دی. ابو طفیلہ مرد دوسی آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے قبیلے دوس کو بددعا کر دیجئے کیونکہ وہ آپ کو بہت گالی دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بددعا نہیں دوں گا، میں تو دعا دوں گا. آپ نے دعا دی اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اے اللہ تعالیٰ تو قبیلے دوس کو ہدایت دے اور سب کو لے کر آ. تو اس میں سے کون نکلے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا اور بردباری کا، غصہ پینے کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے محروم ہو جاتے تھے. تو ایسے کتنے قبیلے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. بعد میں ان سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جنگ کے دوران بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا خیال رکھتے تھے، اگرچہ کہ وہ جنگیں امن قائم کرنے کے لیے لڑی گئی لیکن امن قائم کرنے کے بہانے آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا الحمدللہ.